السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ اس سے پہلے ہم نے اسٹیٹسٹکس شروع کی تھی اور ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ہوتی کیا ہے. کچھ سوال تھے جو کہ اکثر آدمی دیکھتے ہیں، ہم مختلف سچویشنز ہیں لائف کی، ان میں وہ آتے ہیں سوال. ان کا ہم نے دیکھا تھا کہ اسٹیٹسٹک سے ان کا کیا تعلق ہے، اور اس کے علاوہ پھر اس کے بعد ہم نے اسٹیٹسٹکس کی بیسک ڈیفینیشن دیکھی تھی کہ واٹ از اسٹیٹسٹکس. And then we started looking at the uses of statistics in different fields. تو اس کو میں تھوڑا سا ایک دفعہ پھر سے وہیں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. ہم نے یہ بہت ساری ڈفرینٹ فیلڈز آئیڈینٹیفائی کی تھی اور کہا تھا کہ ادھر سے ہم بزنس اینڈ انڈسٹری، ہیلتھ اینڈ میڈیسن، نیچرل ریسورسز، سوشل اینڈ پیور سائنسز، ایجوکیشن، گورنمنٹ، میڈیا، لا، ان سب میں اسٹیٹسٹکس استعمال ہوتی ہیں. لاسٹ ٹائم ہم نے بزنس اینڈ انڈسٹری کہ کچھ ایگزامپلس دیکھے تھے. مینوفیکچرنگ میں کیا ایگزامپلس ہیں، مارکیٹنگ میں کیا ہے، انجینئرنگ کیا ہے اور بینکنگ کیا ہے. آف کورس یہ ایک بہت چھوٹا سا سیمپل ہے. دس از ناٹ ریئلی آل دا پاسبل ایگزامپلس ان بزنس اینڈ انڈسٹری، بٹ جسٹ ٹو گیو یو اے فلیور. ہیلتھ اور میڈیسن میں اسٹیٹسٹکس کے کیا یوزز ہو سکتے ہیں. ایپیڈیمیولوجی ایک فیلڈ ہوتی ہے، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو ڈیزیز ہے وہ کیسے اسپریڈ کرتے ہیں. تو آپ اس میں کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کینسر انسیڈنس ریٹ، کہ کینسر کتنا واقع ہو رہا ہے. آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کینسر سے کیا کیا چیزیں ریلیٹڈ ہیں، یعنی کہ کیا کہیں خاص جگہ پہ لوگ رہ رہے ہیں اس ایریا میں، کیا وہاں زیادہ کینسر پھیل رہا ہے، کیا کوئی خاص چیز کھا رہے ہیں یا کوئی خاص چیز استعمال کر رہے ہیں، کیا ادھر کینسر زیادہ پھیل رہا ہے، کیا کوئی خاص قسم کا کینسر ہے جو ادھر زیادہ ہے اس طرف نہیں ہے. تو اس کی اسٹڈیز ہوتی ہیں. اس کا ایک بہت بڑا اگزامپل جو تھا وہ اسموکنگ اور لنگ کینسر اور تھروٹ کینسر کا ایک کمبینیشن تھا. تو اگر آپ دیکھیں گے کہ سگریٹ کی ڈبیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے خبردار تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہوتی ہے، اور یہ اکثر پوری دنیا میں لکھا جاتا ہے. کیوں؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ اس کے پیچھے اسٹیٹسٹیکل اسٹڈیز آئی ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں کہ اسموکنگ سے نہ صرف لنگ کینسر ہوتا ہے اور بلکہ تھروٹ اور ٹنگ کینسر، ماؤتھ کینسر بھی اس سے ہوتا ہے. اور اس کی ایک اسٹیٹسٹکس میں ایک ٹیکنیک ہے کو ریلیشن انالیسز، یعنی کہ ان کی ریلیشن شپ آپ میجر کرتے ہیں. تو اس انالیسز کے تھرو اور دوسری کچھ ٹیکنیکس کو استعمال کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے کہ بڑا گہرا تعلق ہے اسموکنگ کا لنگ کینسر کے ساتھ، اسموکنگ کا تھروٹ کینسر کے ساتھ. ضروری نہیں کہ اس میں اسٹڈی میں یہ نہیں کہا گیا کہ ضروری ہے کہ اسموکنگ ول کاز اٹ. تو اسٹیٹسٹکس میں جب ہم پڑھتے ہیں انفرینشیل اسٹیٹسٹکس تو آپ ڈسٹنگوش کرتے ہیں کہ کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپس، اس کو میجر کرنے کے بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں، یا صرف پھر ریلیشن شپ، دیز ٹو تھنگس اکر ٹوگیدر ایٹ دا سیم ٹائم، ان کا ریلیشن شپ ہے. تو اس میں کینسر کا بہت ساری چیزوں سے ریلیشن شپ ہے. تو اس کو آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں. ڈیزیز آؤٹ بریکس، کوئی خاص طور پہ کالرا پھیل رہا ہے، پولیو پھیل رہا ہے، ملیریا پھیل رہا ہے، اس کے آؤٹ بریکس کو آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں تھرو اسٹیٹسٹیکل انالیسز. ملیریا پھیل رہا ہے، کیوں پھیل رہا ہے، سیمپل لیں، مچھروں سے پھیل رہا ہے، کس علاقے میں پھیل رہا ہے. بیکاز دیر آر سرٹن ٹائپس آف پانی کے جو ہیں کچھ کھڑے ہوئے باڈیز آف واٹر جس میں مچھر پیدا ہو رہے ہیں، ملیریا پھیل رہا ہے. یہ بھی سیمپلنگ اور اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیک سے ہوتی ہیں. میں ورڈ سیمپلنگ استعمال کر رہا ہوں بار بار، اس کو میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں ڈیفائن کروں گا کہ وہ ہوتی کیا ہے. اسٹڈی رسک فیکٹر فار ویریس ڈیزیزز، اس کے لیے بھی ہے کہ جیسے کہ میں نے بھی کینسر کا ایک ایگزامپل دیا تھا، تھروٹ کینسر کا، لنگ کینسر کا، اسی طرح اور دوسرے ڈیزیزز ہیں. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ان کے رسک فیکٹرز کیا ہیں. ہارٹ ڈیزیز، اس کے کیا رسک فیکٹرز ہیں. اسموکنگ اس کا رسک فیکٹر ہے، اس کے ویٹ اس کا رسک فیکٹر ہے، لیک آف ایکٹیویٹیز اے رسک فیکٹر، ٹائپ آف فوڈ یو ایٹ دیٹس اے رسک فیکٹر. آپ ان سب چیزوں کو اسٹڈی کر سکتے ہیں الگ الگ، اور ان کی ریلیشن شپ نکال سکتے ہیں ہارٹ ڈیزیز کے ساتھ، اور ایک اسٹیٹسٹیکل ایویڈنس دے سکتے ہیں ڈاکٹرس کو اور پیشنٹس کو کہ یہ ریزنز ہیں جو ہارٹ ڈیزیز کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. ہم نے ڈیٹا سے کمپائل کیا ہے اس کو، اینڈ دین دے کین میک ڈیسیژنز بیسڈ آن دی انفارمیشن دیٹ یو پرووائڈیڈ دم. پبلک ہیلتھ، کمیونٹی اپنی ہیلتھ کیسے کر سکتی ہے. بہت سارے پروگرامز آبویسلی ایسے ہوتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ آپ صرف ڈاکٹرز ہی کریں، لوگوں کو احتیاط برتنا سیکھنی چاہیے. پیپل نیڈ ٹو بی ایجوکیٹڈ کہ یہ بیماری کیسے پھیلتی ہے، اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے پبلک ہیلتھ سسٹمز کریٹ کیے جاتے ہیں جہاں پہ آپ جو لوکل کمیونٹی ہوتی ہے اس کو
موبلائز کرتے ہیں کہ دے ول کریٹ ایفرٹس کہ کریٹ اویئرنیس ان پیپل ٹو ریڈیوس ایپیڈیمک, ریڈیوس ڈیزیز. ایجوکیشن پروگرامس کریٹ کیے جاتے ہیں, اس میں بھی اسٹیٹسٹکس استعمال ہوتی ہے. آپ لوگوں کو کنونس کیسے کریں گے؟ کوئی آدمی آ جائے آپ کے گاؤں میں یا آپ کے شہر میں اور کہہ دے کہ جی دس از واٹ یو نیڈ ٹو ڈو, ہاؤ ول یو کنونس می کہ وٹ یو ٹیلنگ می از واٹ آئی نیڈ ٹو ڈو. آپ کے پاس ایک ایویڈنس ہوتی ہے, آپ کہتے ہیں دیکھیں یہ ہم نے اسٹیٹسٹیکل اسٹڈی کی ہوئی ہے, یہ اتنے % اس کے چانسز ہوتے ہیں اگر آپ یہ کریں, اتنے % چانسز نہیں ہوتے اگر آپ یہ پریونشنس کریں. دیٹ از وین اٹس بیسکلی اے ٹول لوگوں کو کنونس کرنے کا. آپ نے بتایا ہمارے پاس ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے, دس از ناٹ اسپیکولیشن. اصل پرابلم یہ ہوتی ہے کہ پیپل آر مور کنونس اگر آپ ان کو آبجیکٹو ہارڈ کور ایویڈنس دیں rather than speculation, because speculation میں آپ کہیں گے وہ کہیں گے یہ تو اپنی اس کا خیال ہے, I don't know, because there is no evidence. Evidence آپ جب لے کے جاتے ہیں statistical, that is what is used. Pharmacology میں کیا ہوتا ہے؟ Drug discovery, development and approval. ان تینوں processes میں statistics یوز ہوتی ہے. Discovery process میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی ڈیزیز ہے, اس کو آپ کچھ اسپیکولیشنز ہیں کہ جی دیس کمپوننٹس اگر ایک ڈرگ میں ہوں گے تو شاید اس سے فائدہ ہو جائے. ایک آدمی نے کہا, دوسرے نے کہا کہ نہیں, دیز 3 components are what is needed. تیسرے نے کہا یعنی دیز 4 components is what's needed. تو آپ نے اس کے لیے ایک پروسیس بنا دیا, ٹیمز بنا دی جو ڈرگس کو ڈیولپ کر رہی ہیں. تو پہلے تو ڈسکوری ہوگی کہ کیا کیا چیزیں واقعی میں they seem like they have a relationship with curing the disease. اس میں آپ اسٹیٹسٹکس استعمال ہوگا. ریلیشن شپس, جب بھی ریلیشن شپس ڈیفائن کریں گے اسٹیٹسٹکس یوز ہوگا. اس کو پھر ڈیولپمنٹ پروسیس میں اینڈ اپروول پروسیس میں اسٹیٹسٹکس استعمال ہوتی ہے. آپ ڈیولپ کر رہے ہیں اس کو ڈرگ کو, یو نیڈ ٹو نو کہ اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کنسسٹنٹ ہے, کنسسٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. یعنی کہ ایک گولی میں اتنا اثر زیادہ ہو گیا, اتنا دوسری میں اتنا کم ہو گیا. اٹ ہیز ٹو بی اے کنسسٹنٹ ڈیولپمنٹ. اس کے لیے اسٹیٹسٹیکل پروسیس ہے, اس کو استعمال کرنا ہے. اپروول, اب آپ نے ڈرگ اپروو کر لی, اپروول کا کیا پروسیس ہے؟ اس میں اسٹیٹسٹکس استعمال ہوگی. اور اس کے بعد آپ نے جو سارے اپروول کے پروسیسز میں جو ڈیٹا اکٹھا کیا ہے وہ ریزلٹس ان کو کلینکل ٹرائل میں لے کے جائیں گے. اس سے پہلے کہ وہ فائنل اپروول ہو, جب وہ پبلک میں ہے اس کا ایک ٹرائل ہوتا ہے کہ جی ہم کلینکل ٹرائل میں دیں گے, ڈاکٹرس کے پاس جائیں گے, سیمپلز دیں گے. اس سے پہلے اپروول میں کیا ہوتا ہے؟ اپروول میں بھی ٹرائلز ہوتے ہیں, پیشنٹس پہ ٹرائل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اسٹیٹسٹکس اکٹھی کی جاتی ہیں اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جی اس ڈرگ میں کا اس ڈیزیز سے افیکٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈرگس کے وہ سائڈ افیکٹس بھی نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے سائڈ افیکٹس اکثر آپ دیکھیں گے, آپ کوئی گولی لینے جائیں اس کے ساتھ لکھا ہوگا اس کے یہ سائڈ افیکٹس بھی, کیونکہ اس کو جب اپروول کے لیے ٹرائل کیا جاتا ہے تو سائڈ افیکٹس دیکھتے ہیں. اچھا ہم نے 100 پیشنٹس پہ ٹرائی کیا, 98 نے یہ افیکٹ محسوس کیا, دیٹ مسٹ بی اے سائڈ افیکٹ, وہ لکھ لیا. کلینکل ٹرائلز میں پھر وہ ڈاکٹرس کے پاس جاتا ہے, دے اسٹارٹ پرسکرائبنگ اٹ ٹو پیشنٹس. اس میں پھر وہ افیکٹونیس میجر کرتے ہیں کہ یہ ہم نے انہوں نے ڈاکٹرس کو دیا, اس کی کیا افیکٹونیس ہے. اور یہ سارا اپروول ہوتا ہے کسی بھی ڈرگ کو پبلک میں آنے کے لیے. جینیٹکس, دس از اے ویری ہاٹ فیلڈ یو کین سے, بہت اس میں کام ہو رہا ہے. اس میں یو نیڈ ٹو فگر آؤٹ جینس جو ہیں ہماری باڈی میں, جس سے ہم وی آر کمپوزڈ آف, ہماری ہر چیز کو جینس کنٹرول کر رہی ہیں, آنکھوں کو, باڈی کو, برین کو, ہیئر کو, اس کی ہر چیز کی جینز ہیں. تو ڈیزیزز ہیں مختلف ایریاز کے باڈی کے, ان کو اگر کوئی جینیٹک انڈیکیٹرز ہیں جو ہم کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ڈیزیز کیسے پھیلا, کیسے بڑھا. فار ایگزامپل کینسر میں بہت جینیٹک ریسرچ ہو رہی ہے کہ اس کو کس طریقے سے جین کے تھرو آپ کریکٹ کر سکتے ہیں. اور بھی بہت ساری ڈیزیزز ہیں جہاں پہ جینز کو اسٹڈی کرنا ہے, کہ بہت سارے پیدائشی جین ڈیفیکٹو ہو جاتے ہیں. اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے آپ کیا طریقہ کار اپناتے ہیں, اس میں بھی اسٹیٹسٹیکل میتھڈ یوز ہوتے ہیں. آپ نے جین کو ماڈیفائی کرنا ہے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل دیر آر سرٹن ڈیزیزز جس میں جین تھراپی کی جاتی ہے. جین تھراپی کا مطلب ہے کہ آپ پیشنٹ کی باڈی میں کوئی جین ہے وچ از ڈیفیکٹو, بچپن سے ڈیفیکٹو ہے, پیدائشی. اس کا علاج یہ ہے کہ اس جین کی جگہ کریکٹ جین ڈالی جائے. دس از اے ویری کمپلیکیٹڈ پروسیس آف کورس, لیکن اس میں بھی اسٹیٹسٹکس استعمال ہوگی. آپ نے جین کو ماڈیفائی کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, جو کریکٹ کریں گے آپ جینس کو, کیسے کریکٹڈ جینز ول بی امپلانٹ ان دا پیشنٹ, اس کو آپ نے ماڈیفائی کرنا ہے کیسے,
کیا اس میں 2-3 چیزیں یہ ایڈ کرنی ہے یا 3-4 چیزیں یہ ایڈ کرنی ہے, اس کو اس طرح ٹویسٹ کرنا ہے, کیا چیز زیادہ افیکٹو ہے کہ وہ اس کو کریکٹ کرے. اس کے لیے آپ پورا میتھڈ پروسیس کریٹ کریں گے, سیمپلز لیں گے اور کہیں گے اچھا ہم نے یہ اسٹڈی کی, اس کا یہ ریزلٹ آیا, یہ اسٹڈی کی, اس کا یہ ریزلٹ آیا. یہ بھی اسٹیٹسٹیکل پروسیس ہے. نیچرل ریسورسز, نیچر میں جو چیزیں ہیں اس میں کہاں استعمال ہوتی ہے؟ ایگریکلچر میں. ایویلویٹ ڈفرینسز ان کراپ مینجمنٹ. آپ کوئی فصل اگا رہے ہیں, اس میں کیسے لگائیں گے فصل کو, کیا اس کو مینجمنٹ کے کیا طریقے ہیں, اس کو پانی کیسے پرووائڈ کریں, کتنا پانی پرووائڈ کرنا چاہیے آپٹیمل گروتھ کے لیے, کس سیزن میں اس کو کرنا چاہیے, کس سیزن میں اتارنا چاہیے فصل کو. ان کی اسٹڈی کے لیے بھی اسٹیٹسٹک استعمال ہوتی ہیں. ایویلویٹ دا بیسٹ کمبینیشن آف فرٹیلائزرز, پیسٹیسائڈز اینڈ ڈینسٹیز آف پلانٹنگ. آپ نے کوئی فصل لگانی ہے, کوئی پلانٹ لگانا ہے, آبویسلی اس کے فرٹیلائزرز ہیں جو اس کو گرو کریں گے, ساتھ ساتھ پیسٹیسائڈز بھی استعمال کریں گے آپ, کیونکہ کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں, ان کو آپ نے مارنا ہے. اور ڈینسٹیز دیکھنی ہے آپ نے, ایک پلانٹ کتنے کرنے کے, اتنے فاصلے پہ کرنے, اتنے فاصلے پہ کرنے, قریب کرنے. ہاؤ ڈو یو ڈو دیٹ؟ تو ان تینوں چیزوں کا آپ ایک آپٹیمل سولوشن ہوتا ہے کہ ہم نے اس میں اتنا فرٹیلائزر ڈالنا ہے اور یہ والا فرٹیلائزر ڈالنا ہے, اتنا پیسٹیسائڈ سے اسپرے کرنا ہے اور یہ والا کرنا ہے, اور اتنے فاصلے پہ ایک دوسرے سے اس کو لگانا ہے فار آپٹیمل ریزلٹس. کیونکہ جب بھی آپ فارمنگ کرتے ہیں ایگریکلچر میں, دس از دا مین گول, آپ آپٹیمل ریزلٹس چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ اسٹیٹسٹکس استعمال ہوتی ہیں ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے. ایکولوجی, اسٹڈی چینجز ان لوکل اینڈ گلوبل کلائمیٹ. آج کل آپ سن رہے ہوں گے یہ گلوبل وارمنگ کا, کہ بہت تیزی سے وارمنگ ہو رہی ہے اور گلیشیئرز پگھل رہے ہیں. تو ایکولوجی اسٹڈیز دیٹ, یہ ہمیں کیسے پتا لگا کہ گلوبل وارمنگ بڑھ رہی ہے؟ اس کو میجر کرنے کے لیے ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس کو یوز کیا گیا, بہت سارا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا, گلیشیئرز کو میجر کیا گیا کہ یہ گلیشیئرز 30 سال پہلے اتنے تھک تھے, اب اتنے تھک ہو گئے. اس سے ہم نے ریٹ نکالا کہ کیا ریٹ ہے کہ گلیشیئرز پگھل رہے ہیں, نارتھ پول پہ بھی کیسے جا رہے ہیں, گرین لینڈ میں کیسے کم ہو رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد انفرینشیل اسٹیٹسٹکس بھی لگائی جا رہی ہے کہ جی اگر اس طرح سے ہوا تو یہ ہو جائے گا, اتنی اس میں دنیا میں یہ پرابلم ہو سکتی ہیں, فلڈز آئیں گے, سمندر کا لیول اوپر ہو جائے گا. یہ سب انفرینشیل اسٹیٹسٹکس سے آپ بتاتے ہیں, کیونکہ جب اتنا پگھل رہا ہے تو اتنا اور پگھلے گا. اس پہ آپ نے ایک پریڈکشن کی کہ اس کا ریٹ آف پریڈکشن نکالا, ریٹ آف میلٹنگ ہے وہ نکالا. اس کے بعد آپ نے کہا کہ سی کیسے رائز ہوں گے, اس کے رائز ہونے سے یہ افیکٹ ویدر پہ کیا افیکٹ ہوگا. یہ سب ایکولوجی میں آ جاتے ہیں. ڈیولپ اسٹریٹجیز ٹو امپروو دی انوائرمنٹ. بہت سارے ملکوں میں, خاص طور پہ جو بہت ویل ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, وچ کنٹریبیوٹ اے لاٹ ٹو پولوشن. فار ایگزامپل, the US is the biggest contributor to pollution in the world, کیونکہ بہت زیادہ گاڑیاں ہیں, انڈسٹری بہت زیادہ ہے. تو وہاں پہ بھی اسٹیٹسٹکس کو استعمال کیا جاتا ہے, پالیسیز بنائی جاتی ہیں کہ ہاؤ کین وی میک دی انوائرمنٹ بیٹر. گروپس ہیں جو کہ جاتے ہیں, لابی کرتے ہیں کہ وی نیڈ ٹو امپلیمنٹ دیز لاز. وائی؟ بیکاز وی ہیو دس اسٹیٹسٹک دیٹ شو کہ اگر اس چیز کو کم کر دیں, کاربن ایمیشن کو گاڑیوں میں سے کم کر دیں, یہ کم کر دیں, وہ کم کر دیں, اس چیز کو اس طرح مانیٹر کریں, تو اس سے ہماری انوائرمنٹ پہ جو ہم کاربن ڈائی آکسائڈ ایمٹ کر رہے ہیں اتنی ساری چیزوں سے, اس کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں. اس کو ہم کم کریں گے تو انوائرمنٹ کیسے بہتر ہو سکتی ہے. تو وہ جب جاتے ہیں لابی کرنے تو وہ اپنی اسٹیٹسٹکس لے کر جاتے ہیں ساتھ. اسٹڈی دی امپیکٹ آف نیو انڈسٹریل پلانٹس آن سراؤنڈنگ ایکولوجی. انڈسٹری لگاتے ہیں ہم لوگ, تو آپ کو دیکھنا ہے کہ اس کی جو سراؤنڈنگ ایکولوجی اس پہ اس کا کیا افیکٹ ہو رہا ہے. کیا آپ درخت کاٹ رہے ہیں, کتنے درخت آپ نے کاٹنے ہیں اس ایریا میں, ان کا کیا افیکٹ ہوگا انوائرمنٹ پہ. اگر پاس پانی بہ رہا ہے تو جو ویسٹ انڈسٹری میں سے نکل رہی ہے, ویسٹیج, وہ پانی میں کہاں جائے گی, اس کا کیا افیکٹ ہوگا. ادھر جو پانی میں جانور ہیں, مچھلیاں ہیں, ول دے ڈائی, کتنی ڈائی ہوں گی. اس کا پھر آگے انوائرمنٹ پہ کیا اثر ہوگا, گلوبل وارمنگ پہ اس کا کیا اثر ہوگا. یہ سب چیزیں بھی آپ ایکولوجی میں اسٹڈی کرتے ہیں, اور ان کو اسٹڈی کرنے کے لیے بھی اسٹیٹسٹکس استعمال کی جاتی ہیں. جیوگرافی میں دیکھ لیجئے, اگر آپ جیوگرافی کے فیلڈ ہیں آپ, اس میں کیا ہے, ایویلویٹ دی اماؤنٹ آف رین فال ون کین ایکسپیکٹ فار اے گیون ایریا بیسڈ آن لانگیٹیوڈ, لیٹیٹیوڈ اینڈ ڈسٹینس فرام دی سی. بہت ہی امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ اکثر جگہ رین فال کو پرڈکٹ کیا جاتا ہے. کیسے کیا جاتا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ کیا وہ جو ہے کنڈیشنز ہیں جو رین فال زیادہ کرتے ہیں, یا کیا کنڈیشنز ہیں جو رین فال کم کرتے ہیں. کیا لیٹیچیوڈ ہے,
کیا لانگیچیوڈ ہے, یعنی کہ ارتھ کے سرفیس پہ وہ کہاں لائے کرتے ہیں, سمندر کے پانی سے کتنا دور ہے وہ ایریا, اس کی بیسس پہ کافی اچھی پریڈکشنز کی جا سکتی ہیں جغرافیکل بیسس پہ کہ رین کتنی ہوگی یہاں پہ. اس کی بیسس پہ آپ اپنا ایگریکلچر ڈیسیجن میک کر سکتے ہیں, یہاں پہ فارمنگ کی جا سکتی ہے, یہاں پہ فارمنگ نہیں کی جا سکتی. اسٹیٹسٹکس سے اگین, سوشل اینڈ نیچرل سائنسز, فزکس, determine when an increase in the density of cosmic rays signals the presence of a supernova. فزکس اور کاسمولوجی دو ایریاز ہیں جو ویری کلوزلی ریلیٹڈ ہیں. کاسمولوجی میں ہم فزکس کی جو نالج ہے اس کو استعمال کرتے ہیں ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از ہیپننگ ان دا اسپیس اراؤنڈ اس. آسمان پہ کیا ہو رہا ہے, ستاروں میں, پلانٹس میں. تو ایک چیز کو آپ نے اسٹڈی کرنا ہے, سپر نوواز جو ہوتے ہیں وہ بیسکلی ہیوج ایکسپلوژنز ہوتی ہیں اسپیس میں. جب کوئی ستارہ پھٹتا ہے یا ٹکراتے ہیں دو ستارے آپس میں, ہیوج پلانٹس, ہمارا جو سن ہے اٹس اے ویری اسمال پلانٹ, سوری اٹس اے ویری اسمال اسٹار, بٹ دے آر اسٹارز دیٹ آر 10, 20, 100 times bigger than our sun. دو اسٹارز پھٹ رہے ہیں یا کولائڈ کر رہے ہیں تو ایک انرجی ایکسپلوژن ہوگی, اس کو کہتے ہیں سپر نووا. اس کو اسٹڈی کرنا ہے فزکس میں, کاسمولوجی میں اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے کہ سپر نووا کہاں پہ ہو رہا ہے. کیسے اسٹڈی کرتے ہیں اس کو, نظر تو نہیں آتا آنکھوں سے کہ دو ستارے ٹکرا رہے ہیں, میں نے تو آج تک نہیں دیکھا. اس کو اسٹڈی ایسے کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس جو کاسمک ریز آتی ہیں, ریڈیشن آتی ہے اسپیس میں سے, اس کے سگنلز کو ریکارڈ کیا جاتا ہے. ان سگنل کا ایک انالیسس کیا جاتا ہے, اس کی ایک اسپیکٹرم بنتی ہے, ان کا انالیسس کیا جاتا ہے. اس کے انالیسس کی بیسس پہ یو کین ڈسٹنگوش کہ یہاں پہ کچھ نارمل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, یہاں پر سپر نووا بن رہا ہے, یہاں پہ کچھ ایکسٹرا نارمل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. یہ فزکس میں اسٹڈی کیا جاتا ہے, کاسمولوجی میں بھی. کنڈکٹنگ ٹیسٹ ٹو ڈیٹرمن ایگزسٹنس آف نیو پارٹیکلس. فزکس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو فزکس کی فیلڈ ہے, کوانٹم فزکس فار ایگزامپل, وچ اسٹڈیز اسمال پارٹیکلس, ان کی موومنٹس, ان کی فزیکل موومنٹس, ان کے لاز کیا ہیں. فرسٹ آف آل کوانٹم فزکس میں ایک اسٹیٹسٹکس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. وہاں پہ ایک فیلڈ اسٹیٹسٹکس کی ہے, پروبیبلٹی تھیوری. پروبیبلٹی تھیوری آپ کو بتاتی ہے کہ ایک پارٹیکل جو ہے وہ کس وقت کہاں پہ ہوگا. یعنی کہ اگر آپ کوانٹم فزکس پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اتنا انٹرسٹنگ یہ ٹاپک ہے کہ یو ڈونٹ نو when a particle is going to end in a certain place. You can only make predictions کہ اس کی probability کیا ہوگی کہ یہاں پہ ہوگا یا یہاں پر ہوگا, even though you know کہ وہ کہاں سے نکلا ہے پارٹیکل. تو اس کے لیے ایک probability theory پوری کنسٹرکٹ. probability theory is a huge part, huge area of statistics. اس کو استعمال کیا جاتا ہے کوانٹم فزکس میں. اس کے علاوہ ایک اسٹڈی ہے, ایریا آف اسٹڈی ان فزکس is trying to determine کہ جو ہم نے پارٹیکلز اب تک ڈسکور کیے ہیں جو یونیورس میں ایگزسٹ کرتے ہیں, ان کے علاوہ بھی اور پارٹیکلز ہیں. ایک تھیوری ہے دا بگ بینگ تھیوری کہ جی شروع میں یونیورس واز ایٹ اے ٹائنی پوائنٹ, اور پھر ایک ایکسپلوژن آف انرجی ہوئی جس سے یونیورس پھیلی, اور اس کے جو فیو ملی سیکنڈز ہیں جس میں ایکسپلوژن ہوئی, اس میں اکارڈنگ ٹو فزیکل تھیوریز کہ دیر آر سم اسپیشل پارٹیکلس دیٹ ور فارمڈ. یعنی کہ اگر آپ ایک خاص اسپیڈ پہ کچھ چیزوں کو کولائڈ کریں گے تو کچھ پارٹیکلس نکلیں گے وچ ہیو اے ویری شارٹ لائف ٹائم اسپین. ود ان اے ملی سیکنڈ وہ پارٹیکلس ایگزسٹ ہو کے ڈیزالو ہو جاتے ہیں. تو اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے یہ ایک تھیوری ہے, بگ بینگ تھیوری از اے تھیوری, رائٹ. تو اس کو سمجھنے کے لیے کہ کیا یہ تھیوری میں کچھ واقعی کچھ ہے, دیر آر ایکسپیریمنٹس آر بی کنڈکٹیڈ کہ جی آپ پارٹیکلس کو کولائڈ کریں اتنی اسپیڈ پہ کہ ان سے کیا کوئی جتنی اسپیڈ پہ یو تھنک کہ انیشلی دا فرسٹ فیو سیکنڈ میں بگ بینگ کے پارٹیکلس کولائڈ ہو رہے تھے آپس میں, تو کیا کوئی کین یو آبزرو سم نیو پارٹیکلس. اف یو کین دین دیٹ تھیوری ہیز سم ویٹ, مور ویٹ. سو ایویڈینس آپ اکٹھی کریں. اس کو سمجھنے کے لیے بھی اسٹیٹسٹکس استعمال کی جاتی ہے کہ آپ کتنا پارٹیکل ہے, اس کی کتنی اسپیڈ پہ آپ کولائڈ کریں گے تو پاسبلٹیز کیا ہے, کیا پروبیبلٹی ہے اس کی کہ نیا پارٹیکل نکلے گا. کیمسٹری میں اسی طرح سے, کیمسٹری میں کیا کرتے ہیں آپ چیزوں کو کمبائن کرتے ہیں, کیمیکلس کو. تو دو کیمیکل مالیکولز یا دو ایٹمس کو کمبائن کر کے آپ ایک بڑا مالیکول بناتے ہیں. اس مالیکول کی ایک شیپ ہوتی ہے. اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ
in chemistry the shape of the molecule. وہ آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ اس کے لیے بھی ایک اسٹیٹسٹیکل پروسیس ہوتا ہے. اس کی کیا شیپ ہوگی پریڈکٹ کرنے ہے نا. آپ نے تو ابھی وہ مالیکول بنایا نہیں, ابھی تو آپ نے ان کو کمبائن کرنا ہے. تو آپ کے پاس اسٹیٹسٹیکل ایویڈنس ہے, آپ کے پاس ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس ہے, اس کو استعمال کر کے آپ نے انفرینشیل اسٹیٹسٹکس کے تھرو ایک پریڈکشن بنانی ہے. انالیسس آف ماس اسپیکٹرومیٹری ڈیٹا, جب کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں ان کو اسٹڈی کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, ایک اسپیکٹرم آ جاتی ہے کہ کہاں پر یہ ریئیکشن اکر کر رہا ہے. اس اسپیکٹرم کو اسٹڈی کرنے کے لیے بھی اسٹیٹسٹیکل انالیسس کیا جاتا ہے, کیونکہ وہ بیسیکلی ڈاٹس ہوتے ہیں جن کو آپ اسٹڈی کرتے ہیں, ان کا کیا پیٹرن بن رہا ہے, کہاں پہ آ رہے ہیں, کہاں پر نہیں آ رہے. بایولوجی میں سیک ٹو بیٹر انڈرسٹینڈ وائی انسیکٹ کلسٹرز, یعنی کہ جو انسیکٹس ہیں یہ ایک جگہ کیوں اکٹھے ہوتے ہیں, جیسے چونٹیاں بڑی ایک جگہ اکٹھی ہوتی ہیں, کیسے اکٹھی ہوتی ہیں. آئیڈینٹیفائی جینز ریلیٹڈ ٹو اے پرٹیکولر ڈیزیز, جینیٹکس میں بھی اس کا آتا ہے. لیکن اب جینز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کون سی جینز ہیں, اس میں بھی آپ اسٹیٹسٹیکل انالیسس کرتے ہیں. آپ یو تھنک اے پرٹیکولر جین از افیکٹنگ اے پرٹیکولر ڈیزیز, کیا کریں گے آپ, اس کے لیے ایک اسٹڈی کریٹ کریں گے اسٹیٹسٹکس کی, اور اس کو استعمال کریں گے, اور پھر کنکلوڈ کریں گے ویدر یور اوریجنل ہائپوتھیسس واز کریکٹ اور انکریکٹ, اور کیا کانفیڈینس ہے آپ کی اسٹڈی میں. فردر جائیں سوشل اور نیچرل سائنس میں, سوشیولوجی میں اسٹیٹسٹکس کی بہت اپلیکیشنز ہیں. ایسٹیمیٹ دا چانسز آف اے میجر وار ان دا نیکسٹ 5 years, کیسے کریں گے؟ اگر آپ کے پاس ڈیٹا ہے پچھلے 100-200 سال کا, اور اس میں آپ نے ایسٹیمیٹ کیا کہ وارز کیا رینڈملی اکر کر رہی ہیں, اور از دیر اے پیٹرن, اور اس پیٹرن میں کیا کانفیڈینس ہے, از اٹ ریئلی اے پیٹرن اور از اٹ جسٹ کوانسیڈنس. اس کو بھی ڈسٹنگوش کرنے کے طریقے ہوتے ہیں اسٹیٹسٹکس میں. اس کے بعد یو کین میک پریڈکشنز کہ جی بیس آن دیز اسٹیٹسٹیکل انالیسز آئی کین پریڈکٹ کہ کہاں پہ اور کس ایریا میں وار ہوگی اور کتنے عرصے میں ہوگی. اسٹڈی دا انکریز ان ریٹس آف میرج فیلئر, جنرل پرسپشن ہے, ویسٹ میں بھی ہے, پاکستان ہمارے ایسٹ میں بھی ہے, کہ marriages don't last as long as they used to a while back. تو is this just a speculation, یا یہ ہو رہا ہے کہ ہم ٹی وی زیادہ دیکھ رہے ہیں, یا لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی ڈیورس ہوگی, ادھر ڈیورس ہوگی, ادھر ڈیورس ہوگی. کیا یہ صحیح ہے؟ ہو سکتا ہے پہلے ہمیں پتہ ہی نہ ہو. اب ٹی وی پہ آئے دن آپ پروگرامز آ رہے ہوتے ہیں ڈیورس کے اوپر, تو اس کے لیے آپ اسٹڈی کر سکتے, انالیسس کریٹ کر سکتے ہیں اسٹیٹسٹیکل. آپ ایک اسٹڈی کریٹ کر سکتے ہیں کہ جی ہم نے یہ اتنے لوگوں کو اسٹڈی کیا ہے, اور اوور اے پیریڈ آف ٹائم اسٹڈی کر رہے ہیں, تو کیا ڈیورس ریٹس اوپر جا رہے ہیں, یہ بھی دیکھ سکتے ہیں ہم. ایک بہت امپورٹنٹ سوشیولوجی میں فیلڈ ہوتی ہے پرزنرس کو اسٹڈی کرنا. یعنی کہ کسی آدمی نے کوئی کرائم کر دیا, کرائم کرنے کے بعد ہی گاٹ کاٹ, اینڈ دین اس کو پنشمنٹ ہوگی جی 5-10 سال کی, ٹھیک ہے. اب the question is کہ ultimately that guy will have to come back to the society and interact with people again. Okay? He has committed a crime. تو اس کو اسٹڈی کرنا ہوتا ہے کہ اس پرزنرس کے کیا کیریکٹرسٹکس ہیں جو ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ اس کا رسک فیکٹر زیادہ ہوگا یا کم ہوگا. یعنی کہ جب آپ اس کو واپس سوسائٹی میں چھوڑیں گے, ول ہی ریپیٹ دا کرمنل بہیویئر اور ول ہی ناٹ. یہ آپ اسٹڈی کریں گے اگر آپ کے پاس بہت سارا ڈیٹا ہے پرزنرس کا, ان کی سرٹن کیریکٹرسٹکس آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی بیسڈ آن دیز 20,000 پرزنرز کا ڈیٹا جو میرے پاس ہے, ابھی جو نیا پرزنر ہے جس کو ہم چھوڑنے جا رہے ہیں یا اس کو معافی دے رہے ہیں, اس کو 10 سال کی سزا تھی, ہم اس کو 3 سال میں چھوڑ رہے ہیں, تو کیا ڈز ہی واٹ از دا رسک آف ہم ریپیٹنگ دیٹ آفنس. اس پہ آپ ڈیسیجن میک کر سکتے ہیں کہ اس کو آفنس اگر دیر آر ہائی رسک ہی از گونا ریپیٹ, تو آپ اس کو ہولڈ بیک کر سکتے ہیں, یا کچھ اور اس پہ کچھ اسٹڈی کر سکتے ہیں, اس پہ کوئی پروگرام لگا سکتے ہیں, کوئی تعلیم دے سکتے ہیں اس کو کہ ہی میں چینج. بہت امپورٹنٹ انالیسس ہوتا ہے, اس میں بھی اسٹیٹسٹکس استعمال ہوتی ہے. سائیکالوجی کی فیلڈ میں اسٹیٹسٹکس بہت استعمال ہوتی ہے. شیزوفرینیا ایک بیماری ہے کہ اس کے مختلف ریزنز ہوتے ہیں. ایک ریزن جس کا آئیڈینٹیفائی کیا لوگوں نے وہ ہے یوز آف نارکوٹکس. آپ کوئی ڈرگ لے رہے ہیں, ہیروئن لے رہے ہیں, چرس لے رہے ہیں, میروانہ لے رہے ہیں, اس کے کیا ریلیشنز ہیں؟ کیا آپ اس ڈیزیز کو آئیڈینٹیفائی, یہ دماغی بیماری ہوتی ہے, اس ڈیزیز کو آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اس کے یہ کازز ہیں, ان کا کیا افیکٹ ہو رہا ہے شیزوفرینیا پہ؟ اگر زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے تو یو کین ایکچولی گو اینڈ ایجوکیٹ پیپل مور کہ آپ کا یہ جو عادت ہے اس سے یہ ڈیزیز کاز ہو رہا ہے. ایون کو آپ کوئی ڈرگ لے رہے ہو, میروانہ وچ از اے ویری مائلڈ ڈرگ, یا چرس لے رہے ہو, اس قسم کی ڈرگ,
تو لوگ سمجھتے ہیں کہ won't have any effect, تو you give them hard evidence. Of course sometimes people, ہم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی ہارڈ ایویڈنس سے بھی نہیں بدلتے. فار ایگزامپل وہ سگریٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ اٹ کازز لنگ کینسر, لیکن پھر بھی ہزاروں لاکھوں لوگ پی رہے ہوتے ہیں روز. اینی ویز, سائیکالوجی میں یہ پرابلم ہوتی ہے شیزوفرینیا کی. ڈٹرمن اف دی ایگزسٹنس آف ایکسٹرا سینسری پرسپشنز کین بی ڈیمونسٹریٹڈ. ESP جس کو کہتے ہیں, سائیکالوجی میں اسٹڈی کیا جاتا ہے ان کو. دو بڑے سائیکالوجسٹ تھے, سگمنڈ فرائڈ اور کارل ینگ. کارل ینگ خاص طور پہ اس نے ایکسٹرا سینسری پرسپشنز پہ کافی کام کیا ہوا ہے. تو ایکسٹرا سینسری پرسپشنز ہوتی ہیں کہ جی یہاں پہ کچھ ہوا, اس کا تعلق کسی اور چیز سے, اور اس کو آپ کو کوئی ٹینجیبل ایویڈنس نظر نہیں آ رہی. تو سائیکالوجی میں اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے, اور بڑے بڑے نامور سائیکالوجسٹ نے اس کو اسٹڈی کیا. تو آپ کیا اسٹیٹسٹیکل اسٹڈی کنڈکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر ایک ہی قسم کی سچویشن میں یہاں کریٹ کروں تو 500 میل دور ایک اور سچویشن ویسی کریٹ ہو جائے؟ کیا اس کے لیے ایک اسٹیٹسٹیکل اسٹڈی کریٹ کی جا سکتی ہے؟ وہ کیا جاتا ہے. ایویلویٹ دا ریلیشن شپ بٹوین شائنس اینڈ لونلینس. بہت سارے ہمارے جو سائیکولوجیکل کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں, دے ہیو اے ریلیشن شپ ود آر انوائرمنٹ. تو آپ ان کو اگر کریکٹ کر سکتے ہیں, سائیکالوجی میں اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے کہ اچھا اس آدمی میں یہ سائیکولوجیکل کیریکٹرسٹک ہے, پرابلم ہے, اینڈ وی وانٹ ٹو کریکٹ اٹ. تو آپ دیکھیں اس کے انوائرمنٹ میں کیا ہو رہا ہے. از دس پرسن اے لونلی پرسن؟ ڈز ہی ہیو اپروپریٹ کمپینینشپ؟ اگر وہ ہے, اگر نہیں ہے تو کیا اسی وجہ سے وہ شائع ہے؟ کیا یہ وجہ ہے؟ تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کی انوائرمنٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں. تو اگر آپ کے بہت سارے لوگوں کا ڈیٹا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ دس از اے ریلیشن شپ ناؤ, کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں نے 2000 لوگوں پہ یہ اسٹڈی کی, ان میں سے 1600 لوگ ایسے تھے کہ جو شائع تھے, اور دے یوزلی ہیڈ سم کائنڈ آف لونلینس ان دیئر انوائرمنٹ. تو یہ میری ایک اسٹرانگ ایویڈنس بن جاتی ہے. یہ بھی اسٹیٹسٹیکل یوسیج ہے. اینتھروپولوجی بھی ایک ہماری فیلڈ ہے. اینتھروپولوجسٹ کیا کرتے ہیں؟ یہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ سائٹس میں کیا ہے, ہسٹری میں کیا ہوا انسانی تاریخ میں, کتنے ہزار سال پہلے یہ شہر ایگزسٹ کرتا تھا, ان لوگوں کی کیا تاریخ تھی, یہ کیا کرتے تھے, کیا یہ ٹولز بناتے تھے, یہ آپس میں ان کی رشتہ داریاں کیسے تھیں. یہ اینتھروپولوجی میں اسٹڈی کیا جاتا ہے. تو اس میں آبویسلی ایک چیز جو بیسک چیز آتی ہے وہ ہے اسٹڈی دی ایج آف این آرکیولوجیکل سائٹ. آپ کسی آرکیولوجیکل سائٹ پہ جا رہے ہیں, ہڑپا جا رہے ہیں, موہنجودارو جا رہے ہیں, دیز آر آرکیولوجیکل سائٹس. ادھر جا کے آپ نے اسٹڈی کرنی ہے کہ اس کی کیا ایج ہے. یہ 5000 سال پرانی سائٹ ہے, 2000 سال پرانی ہے, 3000 سال پرانی ہے, کیا ہے. اس کے لیے آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہوتا ہے کہ یہ میرے پاس جو 2000 سال پرانی سائٹس ہیں, ان میں یہ کیریکٹرسٹکس میرے پاس ہیں. تو اب میں اس ڈیٹا کو لے کے, دیٹ از مائی ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹک کو لے کے میں جاتا ہوں اور میں کنکلوژن کرتا ہوں کہ یہ سائٹ از اپروکسیمیٹلی دس اولڈ. آپ ڈفرنس پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کسی پاپولیشن میں کہ ایک پاپولیشن کے کچھ حصے کو آپ نے کچھ انوائرمنٹ مل رہی ہے, دوسرے کو دوسری انوائرمنٹ مل رہی ہے. فار ایگزامپل کہ پرسنٹیج ڈفرنس ان باڈی فیٹ بٹوین اربن اینڈ رورل ڈویلرز ان پاکستان. باڈی فیٹ کیا ہے؟ زیادہ آپ اگر موٹاپا ہو جائے گا تو آبویسلی اس کے ساتھ ڈیزیز آتے ہیں. تو وہ آپ ڈفرنس کریں کہ کیا جو لوگ رورل ایریاز میں رہتے ہیں ان کی باڈی فیٹ پرسنٹیج کیا ہے ورسز اربن ایریاز میں. کیا اربن ایریاز میں کوئی خاص ایسے کیریکٹرسٹکس ہیں جہاں باڈی فیٹ زیادہ جا رہی ہے, کچھ ہیبٹس ہیں, وٹ ایور. دیٹ از واٹ وی آر اسٹڈنگ. زوالوجی میں ایویلویٹ دا ڈفرنس ان بہیویئر آف کیج اینیملز وین دے آر آؤٹ ڈورز ورسز وین دے آر انڈورز. آپ یہ بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جو اینیمل, زوالوجی میں ہم اینیملس کو اسٹڈی کرتے ہیں, تو آپ نے دیکھا کہ جو اینیملس کو ہم نے چڑیا گھر میں بند کیا ہوا ہے, تو ان کی جو زوالوجی میں یو ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ دا کیریکٹرسٹکس اور بہیویئر آف این اینیمل. تو آپ نے کسی شیر کو پنجرے میں بند کر دیا اینڈ یو آر ٹرائنگ ٹو, آپ بیٹھ گئے اس کی اسٹڈی کرنے کے, اچھا شیر کی یہ کیریکٹرسٹکس ہیں. تو یہ دس از ناٹ فیئر, کیونکہ شیر کو پنجرے میں اس کا کیریکٹرسٹکس ڈفرنٹ ہے, اگر اس کو آپ جنگل میں چھوڑ دیں گے اس کا کیریکٹرسٹک بالکل ڈفرنٹ ہوگا. تو زوالوجی میں یو نیڈ ٹو اسٹڈی کہ کیا ڈفرینسز آ رہے ہیں اس اینیمل کی بہیویئر میں جب میں اس کو آزاد چھوڑا ہوا ہے ورسز جب میں نے اس کو بند کیا ہوا ہے. اس میں اسٹیٹسٹیکل پروسیس لگے گا. آپ ظاہر ہے ایک شیر کو تو نہیں دیکھیں گے, آپ بہت سارے جانوروں کو دیکھیں گے اس کے ساتھ. ڈیٹرمن واٹ ٹیکنیکس آر مور افیکٹو ان کاؤنٹنگ اے گیون اسپیشیز آف برڈ. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جی یہ فلاں اسپیشیز جو ہے برڈ کی یہ ایکسٹنکٹ ہونے والی ہے. کیسے پتہ لگا؟ برڈس کو آپ کاؤنٹ کیسے کرتے ہیں؟ وہ ظاہری ساری آ کے ایک جگہ بیٹھ تو نہیں جاتی کہ آپ کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں 1 2 3 4 5.
ایسے نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے ٹیکنیکس ہوتی ہیں. آپ جہاں پہ برڈس کی مائگریشن ہوتی ہے اس کے اوپر کیمرہ لے کے جاتے ہیں اور کیمرہ ان کو کاؤنٹ کرتا ہے. کیا یہ گڈ ٹیکنیک ہے ان کو کاؤنٹ کرنے کی؟ اس کے لیے آپ اسٹیٹسٹیکل انالیسس کر سکتے ہیں. اگین ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا اس کے یوزز ہو سکتے ہیں اسٹیٹسٹکس کے. یو وانٹ ٹو ڈیولپ افیکٹو ٹیچنگ اسٹریٹجیز. آپ کو کیسے پتا لگے گا کہ ٹیچر نے ایک ٹیچنگ میتھڈالوجی اپنائی؟ ہاؤ ڈو وی نو کہ دیٹ میتھڈالوجی از گڈ؟ آپ کیا کریں گے کہ آپ پورا انالیسس کریں گے کہ یہ 200 ٹیچرس تھے, they went through this training, teachers training program. They learned this new technique. They came back and they implemented that on the students. تو کیا اس کا افیکٹ ہوا؟ آپ اس کو کمپیئر کریں گے ان ٹیچر سے جنہوں نے وہ میتھڈالوجی کو استعمال نہیں کیا. اگر تو اسٹوڈنٹس کی اچیومنٹس بہتر ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب میتھڈالوجی اچھی ہے. اگر نہیں بہتر ہو رہی تو اس کا مطلب میتھڈالوجی از ناٹ نیسسریلی ویری افیکٹو. تو اس طرح سے آپ اس کی بیسس پہ اسٹڈی کی جاتی ہے ایجوکیشن میں, اور آپ ٹیچنگ میتھڈالوجیز, افیکٹو ٹیچنگ میتھڈالوجیز ڈیولپ کی جاتی ہیں. ریسرچ اپروپریٹ اینڈ انفارمیٹو ایویلویشن انسٹرومینٹس, یعنی کہ آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ اس پہ بھی کافی کام ہو رہا ہے, پاکستان میں بھی ہو رہا ہے, پوری دنیا میں ہو رہا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی بچہ آیا, اس کا سال بھر کے بعد ایگزام دے دیا, اس ایگزام میں اگر اس نے اچھا کر دیا تو ہی از گڈ, نہیں کر دیا تو ہی از بیڈ. اب لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ نو, دیٹ may not necessarily be the best way to evaluate a student. اس کی مختلف طریقے, ایگزام اسٹائل ڈفرینس ہو رہے ہیں. کیا ایسے ٹائپ کوشچنز ہوں گے, ملٹیپل چوائس کوشچنز ہوں گے, مکس ہوگا, کیا ہوگا؟ وٹ از دا بیسٹ اسٹریٹجی؟ کتنی آفن انہوں نے ٹیسٹ کرنا ہے, کس ٹائپ کا ٹیسٹ ہوگا, اس کو کس طرح ویٹ کرنا ہے اس کے مختلف ایریاز کو ٹیسٹ کے. یہ سب اس میں اسٹیٹسٹیکل اسٹڈیز سے سامنے آتا ہے. آئیڈینٹیفائی رسک فیکٹرز فار بولینگ, ڈراپنگ آؤٹ اینڈ فیلنگ. یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے, کہ خاص طور پہ کہ جیسے کہ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں, سپوز اسکولز ان پنجاب, 50,000 اسکولز ہیں ادھر پبلک پنجاب میں اپروکسیمیٹلی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اسٹوڈنٹس جاتے ہیں, جب اس کے بعد پھر باہر آ جاتے ہیں, اس میں کچھ اسٹوڈنٹس ڈراپ آؤٹ کر جاتے ہیں. کیوں ڈراپ آؤٹ کر جاتے ہیں, اس کی کیا ریزنس ہیں؟ آپ ان کو میپ کرتے ہیں, اس ڈیٹا کو اکٹھا کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس ڈراپ آؤٹ ہوئے بیکاز آف اکنامک ریزنس, مے بی بیکاز آف فیملی ریزنس, مے بی ادر ریزنس, مے بی دے ور بینگ بولیڈ ان اسکول, دے ڈراپڈ آؤٹ. ان ریزنس کو میپ کر کے آپ پھر ایک اسٹڈی کر سکتے ہیں. آپ بتا سکتے ہیں کہ اس وجہ سے ہمارے اسٹوڈنٹس ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں. یو ڈونٹ وانٹ اسٹوڈنٹس ڈراپنگ آؤٹ آف اسکول, یو وانٹ دیم ٹو کنٹینیو اینڈ گریجویٹ فرام اسکول. تو کیوں ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں, اٹس ویری امپورٹنٹ سمجھنے کے لیے. فیل کیوں ہو رہا ہے اسٹوڈنٹ, اس کو بھی سمجھنے کے لیے, اس کی کیا اس کے فیملی کے کچھ حصے ایسے ہیں, کیا اسکول میں کوئی پرابلم ہے, کیا ٹیچرز میں کوئی پرابلم ہے, بچے میں اور کیا کیریکٹرسٹکس ہیں جو اس کی فیلئر کو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ان کا ڈیٹا اکٹھا کر کے آپ انالیسس کر سکتے ہیں. آئیڈینٹیفائی فیکٹرز کنٹریبیوٹنگ ٹو انکریز ان اسٹوڈنٹ اچیومنٹ. بیسکلی اوپر تو ہم نے فیلنگ کیا, اس کے بعد صرف فیلئر اور ڈراپ آؤٹ پہ ہی آپ کانسنٹریٹ نہیں کر رہے, آپ آلسو کانسنٹریٹ کر رہے ہیں کہ اچیومنٹ اوپر جا رہی ہے نیچے جا رہی ہے. ہو سکتا ہے اسٹوڈنٹ اے ہے, اے سے بی پہ جا رہا ہے, بی سے سی پہ جا رہا ہے, یا سی سے بی اے پہ جا رہا ہے. کیا فیکٹرز ہیں جو اسٹوڈنٹ کی اچیومنٹ کو اوپر لاتے ہیں, کیا فیکٹرز ہیں جو نیچے جاتے ہیں. یہ ایجوکیشن فیلڈ میں ورلڈ وائڈ دس از ون آف دا بگیسٹ چیلنج, کہ یو نیڈ ٹو فگر آؤٹ کہ کیا میں فیکٹرز کو استعمال کروں کہ جس سے بچے جو میرے اسکول میں پڑھ رہے ہیں ان کی اچیومنٹ اوپر جائے, اور کیا فیکٹرز ہیں جن کو میں کم کروں جن کی وجہ سے اچیومنٹ نیچے آ رہی ہے. اس میں بھی اسٹیٹسٹک استعمال ہوتی ہے. آپ انالیسس کرتے ہیں. اسٹڈی دا پروپورشن آف گریجویٹس آف ویریس پروگرامس سبسیکوینٹلی امپلائڈ ان دا فیلڈ آف اسٹڈی. یہ ایک اور پوائنٹ ہے obviously جس کو ہم اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں یونیورسٹی میں, وہ ایک پروگرام میں جا رہے ہیں, تو کوشچن یہ ہے کہ وہ اس پروگرام میں جب گریجویٹ ہو رہے ہیں تو کیا جب وہ جس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اس کے بعد کیا وہ اس سے ریلیٹڈ ہے. کیوں یہ امپورٹنٹ ہے؟ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ پہلے تو آپ کو پروگرام کی افیکٹونیس کا اندازہ ہونا چاہیے کہ پروگرام ہم پڑھا رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے, کہ یہ بیکار میں بیسکلی ایک ڈگری ہم دے رہے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں آگے. تو یہ اسٹڈی بھی اسٹیٹسٹیکل انالیسس کی جاتی ہے. اس میں ڈیٹا اگر آپ کو ہے کہ اسٹوڈنٹس اینڈ دیئر میجرز, دی ایریا آف اسٹڈی اینڈ سبسیکوینٹ امپلائمنٹ کس انڈسٹری میں آ رہی ہے. آپ نے کمپیوٹر سائنس میں گریجویٹ کیا ہے تو کیا آپ ڈیزائننگ میں چلے گئے ہیں, کپڑے بنا رہے ہیں, یا وائس ورسا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ پروگرام کی کوئی افیکٹونیس ہے یا نہیں ہے,
You need to monitor that. اسی طرح گورنمنٹ میں آتا ہے, میڈیا میں, لا میں, ان کو میں نے اکٹھا کر لیا, حالانکہ یہاں بہت اسٹیٹسٹکس کا یوز ہوتا ہے. گورنمنٹ میں بہت آتا ہے افیکٹو سیمپلنگ اسٹریٹجیز, یعنی کہ گورنمنٹ میں آپ سینسس کرتے ہیں, دوسری اسٹڈیز کرتے ہیں کہ ہماری پاپولیشن جو ہے ایک ایریا کی, اس کے کیا کیا کیریکٹرسٹکس ہیں, اس کے لیے آپ سیمپلنگ اسٹریٹجیز بناتے ہیں. یعنی کہ کہاں سے ہم, ہر چیز کو تو ہم نہیں کریں گے, کہاں سے ہم چیزیں اٹھائیں کہ جو ہم کو ایک پوری اوور آل پکچر دے دے کہ اس ایریا میں کیا ہو رہا ہے. انمپلائمنٹ ریٹ گورنمنٹ کیسے اسٹیمیٹ کرتی ہے؟ جو پراس انمپلائمنٹ ریٹ ہوتا ہے اس کو اکنامک کنڈیشنز کے ساتھ ملا کے ایک کیلکولیشنز کی جاتی ہیں, یہ ڈیٹا کو ملا کے کیلکولیشنز کی جاتی ہیں کہ ہمارا انمپلائمنٹ ریٹ کیا ہے اور کیا ہوگا نیکسٹ ایئر یا اس کے بعد. اکانومی کے چینجز کیا ہیں؟ اکانومی ہماری اوپر جا رہی ہے, نیچے جا رہی ہے, انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں, نہیں ہو رہی ہیں, اس کو کہتے ہیں ٹرینڈ انالیسز. ٹرینڈ انالیسز بھی ایک پورا ایریا ہے اسٹیٹسٹکس کا, یعنی کہ وہ ٹائم سیریز میں دیکھتا ہے کہ ٹرینڈز کہاں جا رہے ہیں, اکانومی کے کیا ٹرینڈز ہیں. ٹریک اینڈ رپورٹ چینجز ان اکانومی, سیم تھنگ کہ کیا چیز اکانومی کو افیکٹ کر رہی ہے, کیا نہیں کر رہی. ریگولیشنز آف اسٹاک ٹریڈنگ, ڈرگ اپروول, پولوشن, یہ گورنمنٹ, دیز آر آل جابز آف دا گورنمنٹ کہ کیا اسٹاک ٹریڈنگ ہو رہی ہے, ریگولیشنز کیا ہوں گی اس کے لیے بھی اسٹیٹسٹیکل انالیسس ہوتا ہے کہ کیا انسائڈر ٹریڈنگ ہوگی, نہیں ہوگی, کتنی حد تک ہوگی, اس کے کیا افیکٹس ہیں. ڈرگ اپروول, گورنمنٹ الٹیمیٹلی ایجنسیز ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں کہ یہ ڈرگ مارکیٹ میں آئے گی یا نہیں آئے گی. تو اس کے لیے گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ گورنمنٹ ایک اسٹیٹسٹیکل پروسیجر کریٹ کرتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ یہ ڈرگ آ سکتی ہے کیونکہ ہم نے اس کو پاس کیا ہے اسٹیٹسٹکس کے تھرو, یہ نہیں آ سکتی. پولوشن کیا ہو رہی ہے؟ آبویسلی ایک گورنمنٹ کا یہ کام ہے کہ ہماری انوائرمنٹ گندی نہ ہو, دریا جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں, پولوشن بڑھتی جا رہی ہے, اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے کہ کیوں پولوشن بڑھ رہی ہے, کن ایریاز میں بڑھ رہی ہے, اس میں گورنمنٹ کا پیسہ کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے کہ اس پولوشن کو کم کیا جائے. یہ بہت سارے, اور اس کے علاوہ بہت سارے یوزز گورنمنٹ میں آتے ہیں. جرنلزم, افیکٹو کمیونیکیشن آف اسٹیٹسٹیکل آئیڈیاز ٹو اے براڈ آڈینس. جرنلزم میں ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی پول لیا, اس کے بعد آپ نے وہ چیز لوگوں کو بتانی ہے, میڈیا پہ آ جائے گی نا کہ جی اس کا یہ ریزلٹ ہے. دس از اے چیلنج کہ کیسے لوگوں تک پہنچایا جائے رسپانسبلی. یعنی کہ ایک چیز یہ سمجھ لیں کہ اسٹیٹسٹکس میں جو ہم کنکلوژنز نکالتے ہیں یا جو ڈیٹا ہمارے پاس آتا ہے اس کے کچھ افیکٹس ہوتے ہیں لوگوں پہ, ان کو آپ کیسے افیکٹولی مانیٹر کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ پولز جو کنڈکٹ کرتے ہیں, میڈیا پہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا پولز کنڈکٹ کیے جاتے ہیں, خاص طور پہ اکثر کنٹریز میں جیسے کہ یو ایس ہے, یو کے ہو گیا, وہاں پہ الیکشن سے پہلے پولز کیے جاتے ہیں. پولز میڈیا پہ تو نہیں آتے لیکن وہ پولز پہ ٹی وی پہ آتے ہیں, ان کے ریزلٹس بتائے جاتے ہیں اسٹیٹسٹیکلی کہ یہ کینڈیڈیٹ یا یہ پارٹی اس کے چانسز زیادہ ہیں بیس آن پول. یہ پورا اسٹیٹسٹیکل سسٹم ہے, وہ میڈیا پہ لایا جاتا ہے. ایجوکیشن ایفرٹس میں لوگوں کو بتایا جاتا ہے, آبویسلی کو اسٹیٹسٹکس استعمال کی جاتی ہیں, لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے ملک میں, یہ ہونا چاہیے, یا یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. کیوں؟ ہمارے پاس ایویڈنس ہے کہ یہاں پر اتنا زیادہ کرائم بڑھ گیا ہے سٹی میں. کیوں ہمارا کرائم ریٹ یہ تھا؟ پچھلے سال ہمارے جو رابریز کے انسیڈنٹس تھے اس سے ہمارا اس دفعہ 7% بڑھ چکا ہے رابریز کا انسیڈنس. کرائم ریٹ اوپر جا رہا ہے, اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا. کہ میڈیا اس طرح سے, جرنلزم اس طرح سے لوگوں تک یہ بات پہنچاتا ہے, اسی طرح بات گورنمنٹ تک پہنچتی ہے. سو اس طرح جرنلزم میں بھی اسٹیٹسٹکس کو استعمال کیا جاتا ہے. ایکسپرٹ وٹنسز کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے. ٹیسٹیفائی ان کورٹ کیسز انوالونگ ڈی این اے ایویڈنس, سیلری ڈسکرپنسیز, ڈسکریمنیشن, ڈیزیز کلسٹرز. یعنی کہ اگر آپ لا پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ جو پلینٹف ہوتا ہے یا جو ڈیفینڈنٹ ہوتا ہے وہ اپنی ایویڈنس کے طور پہ اسٹیٹسٹکس کو لے کر آتے ہیں کہ یہاں پر جی میرے پاس یہ ایویڈنس ہے, اس کی وجہ سے یہاں پہ یہ پرابلم ہو رہی ہے. ایک بڑا مشہور کیس ہے, یو ایس میں ہوا تھا کہ وہاں پہ ہسپینک پاپولیشن تھی. ہسپینکس جو ہے وہ جو میکسیکو سے آتے ہیں, تھوڑا غریب ملک ہے, اور وہاں پہ ریسزم 80s میں ریسزم زیادہ تھا. تو وہ ہسپینک جو ایجنٹس جو امیریکن سٹیزنس, تو ان کو ایف بی آئی میں انہوں نے جاب کی. ٹھیک ہے, they were working for the FBI, so they needed to work just like any other FBI. لیکن ان کے اگینسٹ ڈسکریمنیشن ہو رہی تھی, ان کی سیلریز کم تھی, ان کی ہائرنگ
کم ہو رہی تھی, فائرنگ زیادہ ہو رہی تھی, نکالے زیادہ جا رہے تھے, ان کے اسپیسیفک ایریاز میں ان کو جاب دی جاتی تھی. تو بہت سارے کوئی اباؤٹ 300 people of FBI agents who were of Hispanic origin, they took the FBI to court. کورٹ میں لے کے کیس کر دیا FBI کے اوپر کہ ہمیں ڈسکریمنیٹ کیا گیا ہمارے اگینسٹ. اینڈ دے براٹ اسٹیٹسٹکس, پورے انہوں نے گرافس وغیرہ دکھائے کہ جناب یہ یہاں پہ ہو رہا ہے, اتنے ہمارے فائر ہو رہے ہیں. آپ کنسیڈر کریں, اگر اس کو آپ کمپیئر کریں دوسری مائنورٹیز کی میجورٹی کے ساتھ, وائٹس کے ساتھ, تو وائٹس میں ہماری فائرنگ پرسنٹیج کے حساب سے ان کی یہ ہو رہی ہے, ہماری یہ ہو رہی ہے. وہاں پہ کم لوگ فائر ہو رہے ہیں, ہمارے زیادہ لوگ فائر ہو رہے ہیں. ان کے لوگوں کو یہاں ڈیوٹیز ملتی ہیں, ہمارے لوگوں کو یہاں ڈیوٹیز ملتی ہیں. تو وہ پوری ایویڈنس لے کر گئے اینڈ دا کورٹ رولڈ ان دیئر فیور اینڈ FBI ہیڈ ٹو پے them a huge compensation. تو یہ بہت سارے کورٹ کیسز میں بھی ہوتا ہے کہ آپ جب اپنا کورٹ, ضروری نہیں کہ کرمنل اس میں آئے, کورٹ کیسز کا پورا سسٹم جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی آپ کے وہ ہو کمپلینٹ ہو, کوئی چیز آپ نے سالو کرنی ہو, تو آپ کورٹ میں لے جا سکتے ہیں. دو آدمیوں کے بیچ میں, دو پارٹیز کے بیچ میں, کسی ایجنسی یا آدمی کے بیچ میں, اس کے لیے اسٹیٹسٹیکل ایویڈنس بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو یہ ہم نے ابھی دیکھے بہت سارے یوزز اسٹیٹسٹکس کے مختلف فیلڈ میں, اور اس کے علاوہ بے پناہ یوزز ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پہلے اب اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جو ہم ابھی پڑھنے جا رہے ہیں, جو ہم میتھمیٹکس میں گھسیں گے ابھی, تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ اب دس از ناٹ سم تھنگ کہ جی ہم نمبرز کر رہے ہیں, کیلکولیشنز کر رہے ہیں, وی ڈونٹ نو کہ کیا ہو رہا ہے. یہ کیلکولیشنز ہم کر رہے ہیں کیونکہ ہم اب ایک ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس کا ٹول ہے اس کو سمجھنے جا رہے ہیں. اس کے بعد ہم اس کو استعمال کر کے انفرینشیل اسٹیٹسٹکس کو سمجھیں گے اگلے کسی اور کورس میں. اس کو ہم پھر یوز کر سکتے ہیں نو میٹر آپ اس یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوں, آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں, آپ کو یہ ٹولز آنے چاہیے تاکہ آپ اس فیلڈ میں ان ٹولز کو استعمال کر سکیں. تو اب ہم تھوڑا سا جو اس کی ڈیفینیشنز ہیں ان کی طرف جاتے ہیں, کیونکہ ہر چیز میں, جیسے کہ میں نے جب شروع میں آپ کو ایک کورس پڑھانا شروع کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ نوٹیشنز ہوتی ہیں, ڈیفینیشنز ہوتی ہیں چیزوں کی, ان کو بیسس بنا کے پھر آپ ان کو اس ٹرمینالوجی کو استعمال کرتے ہیں اس چیز کو سمجھنے کے لیے. اچھا, ہم نے بات ابھی کی تھی, ہم نے اسٹیٹسٹکس کو ڈیفائن کیا ہوا اس سے پہلے. اسٹیٹسٹکس کیا ہے؟ اٹ از بیسکلی دا میتھڈس آف کلیکٹنگ, آرگنائزنگ اینڈ اینالائزنگ ڈیٹا. ڈیٹا از واٹ؟ ڈیٹا از اینی انفارمیشن, numerical or non-numerical information about a given object or given thing or given study. That is called data. Achha, in order to collect data, you need to observe or measure some property, and this property is called a variable. یعنی کہ میں اگر ڈیٹا اکٹھا کر رہا ہوں میل اور فیمیل اسٹوڈنٹس پہ, تو جینڈر از اے ویریبل. ویریبل کیوں؟ اس کی ویلیوز ڈفرنٹ ہو سکتی ہیں, میل بھی ہو سکتا ہے, فیمیل بھی ہو سکتا ہے. تو ڈیٹا کی ہمیشہ جو آپ کہیں گے ہیڈنگ کہہ لیں, جس کے اندر مختلف ڈیٹا کو ہم اکٹھا کریں گے, ان کو ہم کہتے ہیں ویریبل. آپ اسٹوڈنٹس کی ایج لے لیں, ایج از اے ویریبل. اس کے نیچے ہم کیا اکٹھا کریں گے؟ اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا اکٹھا کریں گے. اچھا, ویریبل دو ٹائپس کے ہو سکتے ہیں. آپ کے پاس کوالیٹیٹیو ویریبل بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کے پاس کوانٹیٹیو ویریبل بھی ہو سکتے ہیں. ان کا ڈفرنس کیا ہے کہ کوالیٹیٹیو ویریبل وہ ہوتے ہیں کہ جن میں آپ نومیریکل ویلیو یا میتھمیٹکس نہیں پرفارم کر سکتے, اس پہ آپ پلس مائنس نہیں کر سکتے, ایڈ سبٹریکٹ نہیں کر سکتے, ان کو کہتے ہیں کوالیٹیٹیو. فار ایگزامپل ابھی میں نے جینڈر کا بتایا تھا, میل فیمیل, کہ دیٹس اے کوالٹی, اس میں کوئی کوانٹٹی نہیں ہے. سم ٹائمز اگر آپ دیکھیں گے تو کہیں کچھ اسٹڈیز میں میل اور فیمیل کو نمبر بھی اسائن کیے جاتے ہیں 1 and 2. سو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ اگر آپ اس کو نیومیریکل ویلیوز اسائن کر دیں, اسٹل ڈزنٹ بیکم a quantitative variable. It's still a quality you are describing. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اگر میل از 1 and female is 2, تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ 2 minus 1, it means nothing. میل میں سے فیمیل کو سبٹریکٹ کریں یا فیمیل میں, it has no meaning. تو it is qualitative. Quantitative وہ ہوتے ہیں ویریبل جو numerical values لیتے ہیں. ایج ہو گئی quantitative variable, weight ہو گیا, اس میں میتھمیٹکس پرفارم کر سکتا ہوں. 5 اسٹوڈنٹس کے یہ ویٹس ہیں, میں ان کی ایوریج لے سکتا ہوں, ایڈ کر کے 5 سے ڈیوائڈ کر سکتا ہوں. سو دیز آر ویٹ وڈ بی اے کوانٹیٹیو. تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی کہ آپ کے پاس بہت کسی بھی ڈیٹا سیٹ میں کوالٹیٹیو ویریبلس ہوتے ہیں اور کوانٹیٹیو ویریبلس ہوتے ہیں. اچھا, کوانٹیٹیو ویریبلس جو ہوتے ہیں یہ 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں. یہ کنٹینیوس بھی ہوتے ہیں اور ڈسکریٹ بھی ہوتے ہیں. سو کوانٹیٹیو ویریبل وچ کین ٹیک اینی ویلو ان اے گیون رینج از کالڈ اے کنٹینیوس ویریبل. Why is it called continuous?
because it can take any value between any two numbers. For example, آپ کو میں بتاتا ہوں کہ weight جو ہے that is a continuous quantitative variable. Why is that? ایک آدمی کا weight جو ہے وہ suppose 60 kg ہے, اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد اس نے میجر کیا تو 62 kg ہو گیا. 2 ہفتے کے بعد میجر کر لیا, he was eating a lot, ٹھیک ہے, 2 ہفتے کے بعد اس نے 2 kg گین کر لیا. تو یہ ایسے نہیں ہوا کہ 60 سے ایک دم سے جمپ مار کے 62 ہو گیا. 60 نمبر 60 اور نمبر 62 کے بیچ میں انفینٹ نمبر آف ریئل نمبرز ہیں. 62.1, 62.11, 62.112, 62.1234, infinite number of real numbers ہیں, and that person had to pass through all of them. ایک دم سے جمپ نہیں ہوئی, he had to pass through all of them. So it's a continuous variable. یعنی کہ from going from 60 to 62, the person's weight passed through an infinite number and continuously. یہ نہیں ہو کہ کہیں جمپ اس نے اسکپ کر دیا, 62 سے 60.5 آ گیا, بیچ میں 60.25 جو ہے وہ غائب ہو گیا, ادھر سے گزرا ہی نہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو there is a continuous variable. پھر آپ کے ہوتے ہیں discrete variable. Discrete variables وہ ہوتے ہیں جن میں clear steps ہوتے ہیں. ان کو آپ اس طرح سے بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ اکثر اگر آپ ان کی ریلیشن شپ کر سکتے ہیں, ایک 1-to-1 ریلیشن شپ بٹوین دیم اینڈ دا سیٹ آف نیچرل نمبرز, یعنی کہ ان کو آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں 1 2 3 4. یہ ہوتے ہیں ڈسکریٹ ویریبلس. ایگزامپل کے طور پہ ایک چلڈرن ان اے فیملی, دے ڈسکریٹ. آپ کے ہاں ایک بچہ ہوگا, 2 بچے ہوں گے, 3 ہوں گے. آپ کے یہاں 2.375 چلڈرن نہیں ہوں گے. کلیئر اسٹیپس ہیں, ایک ہوگا یا 2 ہوگا, 1 اور 2 کے بیچ میں کچھ نہیں ہوگا. سو دیر از اے ڈسکریٹ ویریبل. تو ویریبلس کو بھی اس طرح سے دیکھتے ہیں. پہلے ہم نے دیکھا تھا کوانٹیٹیو, کوالیٹیٹیو. پھر کوانٹیٹیو میں بھی 2 ان کی ڈویژن ہے, کنٹینیوس اینڈ ڈسکریٹ. پاپولیشن اینڈ سیمپل, یہ کیا چیز ہے؟ میں نے اس سے پہلے سیمپل کا ورڈ استعمال کیا. تو ان دونوں میں کیا چیز ہے؟ پاپولیشن جو ہے, آپ کسی چیز کو اسٹڈی کر رہے ہیں تو اس میں جو ایوری تھنگ دیٹ کمز ان دیٹ اسٹڈی از دی پاپولیشن. ادھر میں نے نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کا ایگزامپل دیا ہوا ہے, آپ کراچی اسٹاک ایکسچینج کا ایگزامپل بھی دے سکتے ہیں. جتنے بھی اسٹاک ٹریڈ ہو رہے ہیں کراچی اسٹاک ایکسچینج میں, دے آر پارٹ آف دی پاپولیشن. اگر اف آئی ایم ٹرائنگ ٹو اسٹڈی کہ اسٹاک مارکیٹ کو میں اسٹڈی کر رہا ہوں, میں اسکولس کو اسٹڈی کر رہا ہوں پنجاب میں, میں 50,000 پبلک اسکولز ان دا province of Punjab. That is the population. اسکول کی پاپولیشن ڈیفائن ہوگی. اچھا, اسکول کی پاپولیشن یا کسی بھی چیز کی اسٹڈی کی پاپولیشن جو ہے اس کو آپ پورا اسٹڈی نہیں کر سکتے. اس کے بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں. پاپولیشن کو ہم پورا اسٹڈی کیوں نہیں کر پاتے ہیں؟ اس لیے نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ اٹ از ویری ٹائم کنزیومنگ. میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ پنجاب کے تمام اسکولوں میں 4تھی کلاس کے جو بچے ہیں ان کی پرفارمنس کیسی ہے. تو اگر میں ایوریج لے لوں, ہر اسکول میں ہر 4تھی کلاس میں 30 بچے ہیں یا 40 بچے ہیں, 50,000 کو میں 40 سے ملٹیپلائی کروں گا, لاکھوں میں آ جائیں گے لوگ. سو کیا میں جاؤں ہر لاکھوں لوگوں کی چیزیں میں دیکھوں گا؟ ڈو آئی ہیو دس مچ ٹائم؟ ایون اف اٹ از پاسبل, اٹ از ٹو ایکسپینسو. میں کیسے ڈیٹا اکٹھا کروں گا؟ ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے مجھے لوگ بھیجنے پڑیں گے ادھر. دیر آر پیپل آئی ہیو ٹو امپلوائے. آئی نیڈ ٹو سینڈ دیم ود انسٹرکشن کہ یو نیڈ ٹو گو کلیکٹ دس ڈیٹا. دے گو دیر. دیر از ویری ایکسپینسو, ٹائم کنزیومنگ, ویری ایکسپینسو. اس کے بدلے میں سیمپل کیا ہے؟ سیمپل از, ہم کوئی پاپولیشن ہے اس میں سے ایک چھوٹا اس کا سب سیٹ ہے. ریمبر ہم نے جب سیٹس پڑھنے شروع کیے تھے تو ایک سیٹ ہوتا ہے, اس کا سب سیٹ کیا ہوتا ہے کہ اس کا ہر ایلیمنٹ بڑے سیٹ کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے. تو سیمپل جو ہے اٹس اے سب سیٹ آف دا پاپولیشن. اس کی بھی بہت ساری ٹیکنیکس ہیں کہ افیکٹو سیمپل آپ کیسے لکھتے ہیں. افیکٹو ہم نے سب سیٹ لینا ہے پاپولیشن میں سے اس طریقے سے کہ اٹ ریپرزینٹس دا پاپولیشن پراپرلی. اس کو آپ نے لے کے اس سیمپل کو آپ نے اسٹڈی کرنا ہے. دیٹ از مچ ایزیئر. اب میں پنجاب کے 50,000 اسکول کے بجائے اگر میں 1,000 اسکول لے لیتا ہوں اور ہر اسکول کے سارے بچے لینے کے, 4تھی کلاس کے سارے 40-50 بچے لینے کے بعد کے بجائے میں کہوں کہ ہر اسکول کے 4تھی کلاس سے میں 15 بچے لوں گا, تو میرے پاس ایک 15,000 بچے آ گئے. دیٹ آئی کین اسٹڈی. اس میں میرے پیسے بھی کم لگیں گے, ٹائم بھی کم لگے گا, اور اس کی اسٹڈی بھی آسانی سے ہو سکے گی.
تو اس کو ہم یہیں سے کنٹینیو رکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. اور اب اس وقت ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. تو بیسکلی ہم نے آج دیکھا کہ کہاں کہاں یوز ہوتی ہیں اسٹیٹسٹکس, اور اس کے بعد ہم نے شروع کیا دیکھنا کہ ان کی ڈیفینیشنس کیا ہیں, نیٹی گریٹی اسٹف میں جانا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ول کنٹینیو دس. تھینک یو ویری مچ.